دو صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک بار پھر حلقہ درس حدیث میں موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے انتہائی محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها ونور الابصار وضیائها وروح الارواح وغذائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرجل لیصلی 60 سنۃ وما تقبل له صلاۃ لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع او کما قال۔ فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو 60 سالوں تک نمازیں پڑھنے والا ہے، 60 سال تک نماز پڑھتا ہے، وما تقبل له صلاۃ لیکن اس کی ایک نماز بھی مقبول نہیں ہوتی۔ ایک شخص ایسا ہے جو 60 سال تک نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہے، اور اس کی وجہ کیا؟ فرمایا لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی وہ سجدہ صحیح کرتا ہے تو رکوع نامکمل کرتا ہے، کبھی رکوع مکمل کرتا ہے تو سجدہ نامکمل کرتا ہے۔ اور اللہ کامل ہے، اللہ کی تمام صفات کامل ہیں، اس وجہ سے اللہ کامل نماز کو ہی پسند فرماتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں نمازوں پر بڑا بھروسہ ہوتا ہے اور بڑی امید ہوتی ہے، بہت یقین ہے نماز پر کہ ہم نمازی ہو کر اس دنیا سے جائیں گے، اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے گا، اللہ نماز کے صدقے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے گا، اور اس نمازوں کی قبولیت کے ساتھ اللہ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں قبول فرمائے گا۔ ہر شخص کو اپنے نماز سے ایک امید ہوتی ہے نا، بلکہ یہ امید یقین کی حد تک ہوتی ہے کہ اس نماز کے صدقے اللہ ہماری بخشش فرمائے گا، لیکن آخرت میں جا کر معلوم ہو کہ ہم تو 60 سال تک نماز پڑھتے رہے لیکن ایک نماز بھی ہماری قبول نہ ہوئی، تو پھر دامن تو خالی رہ گیا نا۔ جس پر ہم تکیہ کیے ہوئے بیٹھے تھے، جس پر ہمیں پورا بھروسہ اور یقین تھا، وہی ہماری قبول نہیں ہوئی، تو پھر پلے بچتا کیا ہے؟ تو فرمایا ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا ایسا اس وجہ سے ہوگا، وہ نماز تو پڑھتا رہا لیکن جس طرح سے نماز پڑھنے کا حق ہے وہ ایسے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تو فقط نماز پڑھنا ہی مسئلے کا حل نہیں ہے، فقط نماز پڑھنا ہی بخشش کی ضمانت نہیں ہے، صحیح طور پر کما حق ہو نماز پڑھنا یہ بخشش کی ضمانت ہے۔ اس کو ایک تو یہ حدیث ہے، دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر آپ نے ارشاد فرمایا، جسے امام طبرانی نے اپنی اوسط میں معجم اوسط میں اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے بھی راوی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما لاصحابہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، وانا حاضر، اور میں بھی اس مجلس میں موجود تھا۔ آپ نے فرمایا لو کان لاحدکم هذه الساریۃ لکرہ ان تستع، اگر تم میں سے کسی کے گھر میں ایک ستون ہو تو کیا ہر شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کا وہ ستون مضبوط رہے اور وہ بدنما نہ لگے، وہ بے داغ رہے، اس میں کوئی داغ نہ آ جائے؟ عرض کی بے شک یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ فرمائے کیف یعمد احدکم فیجدع صلاته التی ہی للہ، ایک ستون کے بارے میں جو تمہاری ستون ہے، اس ستون کے بارے میں تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ یہ میرے گھر میں لگا ہوا ہے، یہ میرے گھر کا ہے، تو یہ داغ دھبے سے محفوظ رہے اور
کمزور ہونے سے محفوظ رہے، تو تم میں سے کوئی ایک کیوں کر ایسا چاہتا ہے کہ اس نماز کو کمزور کرے جو اللہ کے لیے پڑھتا ہے، اس نماز کو کمزور کرے، اس نماز کو داغدار کرے، اس نماز کو کما حق ادا نہ کرے۔ پھر آپ نے فرمایا فَأَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ إِلَّا تَامًّا، فرمایا کہ اپنی نمازوں کو کامل پڑھو، اس لیے کہ اللہ کامل نماز کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ حدیث ہم پہلے بھی بیان کر چکے تھے۔ اس میں بتانا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی مثال ستون سے دی نا، اور فرمائے جس طرح تمہارے گھر میں ایک ستون ہو تو کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ یہ ستون کمزور ہو جائے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ستون پر پوری عمارت قائم ہے۔ فرمائے جس طرح تم اپنے گھر کی، اپنی عمارت کا خیال کرتے ہوئے ستون کا خیال کرتے ہو، تو یہ یاد رکھو اسلام، دین اسلام بھی ایک عمارت ہے، اور اس دین اسلام کی عمارت کا ستون نماز ہے۔ لہذا جس طرح تم اپنے گھر کو ڈھانے سے بچانے کے لیے، گرنے سے بچانے کے لیے، کمزور ہونے سے بچانے کے لیے ستونوں کو مضبوط کرتے ہو، اسی طرح دین اسلام کو اپنی زندگی سے نکالنے سے بچانے کے لیے نمازوں کی پابندی کرو۔ جب تم اس نمازوں کی پابندی کرو گے، نمازوں کو کما حق ادا کرو گے، اللہ کی توفیق سے تم مسلمان ہو، مزید اور اسلام کی رغبت اور اس کی برکتیں زندگی میں شامل ہو جائیں گی۔ تو ان دونوں احادیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں نماز کے بارے میں کچھ سیکھنا بھی چاہیے، فقط نماز پڑھنا نہیں چاہیے۔ ہمارے یہاں من حیث القوم 70 سے 80% وہ لوگ ہیں جنہوں نے نماز پڑھنا سیکھا نہیں ہے، بس دیکھا دیکھی نماز پڑھتے ہیں کہ والد صاحب ایسے نماز پڑھتے تو ہم بھی ایسے ہی نماز پڑھیں، امی نے ایسے نماز پڑھا تو ہم بھی ایسے ہی نماز پڑھیں۔ 70 سے 80% وہ لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ نماز سیکھی نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی نماز پڑھتے ہیں۔ تو اب اس سے ہوتا یہ ہے کہ اگر دوسرے نے غلط نماز پڑھی اور اسی کو آپ نے بھی دیکھ کر نماز پڑھ لی تو آپ کی بھی نماز غلط ہو گئی۔ لہذا نماز پڑھیے اور نماز کو سیکھیے۔ اسی وجہ سے ہم نے ان نشستوں میں نماز سیکھنے کا بھی کچھ اہتمام رکھا۔ لہذا ہم نماز کے شرائط کچھ بیان کر چکے کہ نماز کی 6 شرائط ہیں اور 7 فرائض ہیں۔ 7 فرائض پر گفتگو بعد میں ہوگی، 6 شرائط پر گفتگو کافی حد تک ہو چکی ہے۔ پھر آپ اچھی طرح گن لیجئے نماز کی 6 شرائط، یعنی ان میں سے ایک بھی اگر نماز سے پہلے اگر ایک بھی نہ پائی گئی، ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو نمازی کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اب وہ شرائط کیا ہیں؟ طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ۔ یہ 6 شرائط ہیں جو ہمارے یہاں مسلسل بیٹھ رہے ہیں۔ ہم نے ان 6 شرائط کو اتنی بار دہرایا ہے کہ اب تو آپ کو زبان یاد ہو جانا چاہیے۔ طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ، یہ 6 شرائط ہیں۔ ان 6 شرائط کو یاد رکھیے۔ نماز پڑھنے سے پہلے آپ کی ذات کے ساتھ ان 6 شرائط کا جمع ہونا ضروری ہے۔ طہارت کے بارے میں نے پچھلی نشست میں کافی تفصیل سے بیان کیا۔ بہت سے ایسے احباب تھے، انہوں نے کہا کہ کچھ باتیں سمجھ نہ آئیں، دوبارہ اسے آسانی کے ساتھ بیان کر دیجئے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج مزید اور آسانی کے ساتھ بیان کر دیا جائے۔ طہارت کے بارے میں، طہارت کا مطلب یہ ہے کہ نمازی کا بدن پاک ہونا چاہیے، نمازی کا لباس پاک ہونا چاہیے، اور نمازی جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو۔ عام طور پر ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری توجہ نہیں ہوتی، خیال نہیں ہوتا، تو جب ہم باہر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کسی پارک میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہو گیا، یا عید گاہ میں ہم گئے نماز عید ادا کرنے کے لیے یا نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے، تو عام طور پر پارکوں میں یا کھلی جگہوں میں گھاس اگنے کے لیے گوبر ڈال دی جاتی ہے، بھری مٹی کے ساتھ گوبر ملا کر ڈال دیتے ہیں تاکہ گھاس اچھی طرح اگ جائے، اور گھاس اگانے کے لیے پھر اس گوبر ملی مٹی کو ترائی کرتے ہیں، اس میں پانی لگا دیتے ہیں، تو وہ مٹی گیلی ہوتی ہے۔ اگر اس جگہ آپ گیلی مٹی میں نماز پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ ناپاک جگہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور دوسری اس کی صورت یہ ہے کہ وہ جگہ گیلی تو نہیں ہے، بالکل خشک ہے، لیکن اس میں گوبر تو ملی ہوئی ہے،
لہذا وہ زمین تو ناپاک ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اب دو ہی صورت ہو سکتی ہے، یا تو کوئی ایسی موٹی چادر ہو، موٹا جائی نماز ہو جسے آپ بچھا لیں، تو اس میں اتنی دباغت ہو، وہ اتنا موٹا ہو کہ اگر نیچے کی زمین گیلی بھی ہو تو اس کی نمی آپ کے پاؤں تک نہ آئے۔ اگر ایسی چادر یا ایسا جائے نماز ہوگا، اس کے اوپر آپ نماز پڑھیں گے تو وہ نماز ہو جائے گی۔ یا پھر اس کا بہت آسان حل یہ ہے کہ اپنی چپل یا اپنی جوتی اتار کر اس کے اوپر پاؤں رکھ کر نماز پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی۔ یہ نماز عام طور پر نماز جنازہ تو ادا ہو جائے گی، لیکن اگر آپ عام دوسری نمازیں پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ آپ نے سجدہ بھی کرنا ہے، تو فقط چپل کے اوپر کھڑے ہو جانے سے آپ کی نماز تو نہیں ہوگی، لیکن اس لیے کہ سجدہ کرنے کے لیے تو آپ نے زمین پہ جانا ہی ہے نا، لہذا اس لیے اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، اس کا خیال کریں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ زمین بھری بھی ہے اور اس میں گوبر ملی ہوئی ہے، لیکن اب اس میں کچھ گھاس اگ گئی، تو اب گھاس اگنے کی بھی دو صورت ہو سکتی ہے۔ ایک تو بہت بڑی بڑی گھاس اگ گئی کہ آپ اس کے اوپر جب پاؤں رکھتے ہیں تو آپ کے پاؤں کا ہر حصہ گھاس کے اوپر ہی ہے، گوبر پر نہیں ہے۔ بعض اوقات تو گوبر کے بڑے بڑے ٹکڑے بھی ڈال دیتے ہیں اندر ہی۔ تو اگر گھاس بہت گھنی ہے اور بہت بڑی بڑی اگی ہوئی ہے، اس کے اوپر آپ پاؤں رکھتے ہیں تو آپ کا پاؤں یا آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ کے چہرے کا کوئی حصہ یا آپ کے دونوں ہاتھوں کا کوئی حصہ زمین سے مس نہیں کرتا، بلکہ گھاس کے اوپر ہی ہے۔ تو گویا آپ کسی ایسی موٹی جگہ پہ ہی نماز پڑھ رہے ہیں جس کی وجہ سے نیچے کی گندگی آپ کے ہاتھوں میں، آپ کے چہرے پر یا آپ کے پاؤں میں نہیں لگ رہی ہے۔ ایسی صورت میں تو نماز ہو جائے گی، لیکن اس صورت میں ضروری ہے کہ وہ گھاس گیلی نہ ہو۔ اگر گھاس گیلی ہوگی تو گیلے ہونے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں سے اس کی نجاست آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گی، لیکن اگر گھاس بالکل خشک ہے تو اس صورت میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ پھر وہی صورت ہوگی کہ کوئی جائے نماز لے کر جائیں۔ اسی وجہ سے جو نمازی ہوتے ہیں ان کے لیے ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے گھر سے کسی خلاف معمول کام کے لیے نکل رہے ہیں تو پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ میری نماز کا کیا ہوگا۔ جو نمازی ہوتے ہیں نا، جو باقاعدہ نمازوں کے شوقین ہوتے ہیں، تو انہیں یہی خیال ہوتا ہے ان کے ذہن میں کہ میری نماز کا کیا ہوگا۔ چلتے چلتے اگر نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھ لی، پھر نکلتے ہیں کہیں نماز کا وقت ہی نہ چلا جائے، اور وہاں پہنچ گئے، کسی جگہ آپ نے پارک میں جانا ہے، کسی تفریح مقام پر جانا ہے بچوں کے ساتھ، تو ظاہر ہے کہ بچے تو کھیل کود میں لگے ہیں، تو بڑوں کو تو کھیلنا کودنا ہے نہیں، تو سب سے پہلے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو نمازوں کے لیے عام طور پر جگہ ہوتی ہیں، اگر نہ ہو تو ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جو نمازی ہیں ان کے لیے ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلیں تو اگر ممکن ہو سکے تو ایک جائے نماز ضرور اپنے ساتھ رکھیں، تاکہ وقت ضرورت آپ کو دقت نہ ہو، آپ کی نماز آپ جہاں پہ بھی ہوں آپ اپنی جائے نماز بچھائیں اور نماز ادا کر لیں۔ تو طہارت سے متعلق تو یہ چند ضروری باتیں ہیں۔ ستر عورت کا مطلب بھی ہم بیان کر چکے کہ مرد کا ستر یعنی چھپانے کی جگہ، اس کے جسم کا پورا حصہ چھپانے کی جگہ ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے۔ ناف اس چھپانے کی جگہ میں شامل نہیں ہے، گھٹنا اس میں شامل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان مقامات میں سے اگر کچھ حصہ کھلا رہ گیا اور وہ 1/4 ہے تو آپ کی نماز ہوگی ہی نہیں، اور اگر 1/4 سے کم ہے تب بھی آپ گناہ گار ہوں گے، نماز ہوگی بھی تو کراہت سے ہی ہوگی۔ لہذا اس کا چھپانا ہمارے لیے ضروری ہے، یہ شرط نماز میں سے ہے۔ اور عورت کے لیے پورا جسم ہے، سوائے چہرے کی ٹکیا کے، ہاتھوں کی ہتھیلی کے اور پاؤں کے پنجوں کے، عورت کا پورا جسم چھپانے کا ہے، نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی۔ حتیٰ کہ اگر کوئی خاتون نماز پڑھتے ہوئے کوئی ایسی باریک چادر استعمال کرے جس سے ان کے بالوں کی رنگت نمایاں نظر آتی ہے، بالوں کی رنگت جھلک رہی ہے، یا جسم کا کوئی حصہ جھلک رہا ہو تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی مرد باریک لباس پہنا ہوا ہے، پسینے کی وجہ سے ران کا حصہ اگر جھلکتا ہو تب بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔
ابھی کچھ عرصے بعد بارشوں کا سیزن آنے والا ہے نا، اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ بارش میں بھیگتے ہوئے ہم آئے اور نماز میں کھڑے ہو گئے، تو اگر باریک لباس ہوتا ہے نا تو وہ جسم میں بھیگنے کے بعد چپک جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ اگر وہ آپ کے ران کے حصے میں چپک گیا اور ایسا چپکا ہے کہ باریک ہونے کی وجہ سے آپ کے جسم کی کھال کی رنگت نمایاں نظر آ رہی ہے، تو اس کا اہتمام کیجیے۔ کوئی چادر ہو تو اوپر سے ڈال لیجیے تاکہ آپ کی نماز ہو جائے، ورنہ بصورت دیگر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ بارشوں کے موسم میں خاص طور پر اس کا خیال رکھیں۔ عام طور پر گرمیوں میں بھی بعض اوقات بہت زیادہ جو صحت مند ہوتے ہیں انہیں پسینے زیادہ آتے، اگر انہوں نے بہت باریک لباس پہن لیا تو ان کے لیے بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر تھوڑا سا دھیان رکھیں گے، تھوڑی سی توجہ رکھیں گے تو یہ سمجھ پائیں گے۔ خواتین کے لیے بھی یہی معاملہ ہے، اور مردوں کے لیے بھی ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ چھپانا نماز میں بھی لازم ہے اور عام وقتوں میں بھی لازم ہے، جو ہم نے پہلے بھی بیان کر دیا تھا۔ اب چونکہ ہم آزاد خیال ہو گئے تو اب ہمارے نوجوانوں کو گرمی زیادہ لگتی ہے، تو اب گرمی زیادہ لگتی ہے تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے نیکر پہننے شروع کر دیے۔ پہلے گرمی زیادہ لگتی تھی تو چلو اوپر کی قمیص اتار دی اور اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھا ہوا ہے، تو یہ تہذیب بھی ہے، کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے اور بے ادبی بھی نہیں ہے۔ لیکن اب چونکہ ہم بہت زیادہ آزاد خیال ہو گئے تو جس قدر زیادہ آزاد خیالی کی طرف جا رہے ہیں تو ہماری زندگی سے تہذیب اور حیا بھی نکل رہی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تم حیا نہ کرو تو جو چاہو کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان کی زندگی سے حیا نکل جائے تو پھر اس کی زندگی بیکار ہو جاتی ہے، بے معنی ہو جاتی ہے۔ تو اب ہمارے ہاں نوجوانوں کی زندگی ایسی ہو گئی کہ اب جب انہیں گرمی لگی تو اب آپ جائیں سڑکوں پر دیکھیں، چوراہوں پر دیکھیں، دروازوں کے ارد گرد بیٹھنے والوں کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ چھوٹی چھوٹی نیکر پہنے ہوئے بیٹھے ہیں، اور ایسی نیکر پہنے ہوئے بیٹھے ہیں کہ ناف کا حصہ بھی کھلا ہے اور گھٹنے کا حصہ بھی کھلا ہے۔ تو دو لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ناف کے نیچے کا حصہ کھلا ہے یا گھٹنا کھلا ہے اور ایسی نیکر پہنے ہوئے کوئی بیٹھا ہے تو گویا وہ ننگا بیٹھا ہے، بالکل وہ اپنے آپ کو بھی گناہگار کر رہا ہے، اور انجانے میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طرح گناہگار ہو رہے ہیں۔ ہاں یہ بھی اچھی طرح یاد رکھیے، اس سے وضو میں کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر آپ ایسے لڑکے کو یا ایسے شخص کو آپ دیکھ لیں گے، باوضو دیکھ لیں گے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، حتیٰ کہ کسی کو ننگا بھی دیکھ لیں گے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وضو میں فرق نہیں پڑتا کسی کو ننگا دیکھ لینے یا اس حوالے سے، لیکن بہرحال گناہ تو ہے کسی کو بے پردہ دیکھنا، اور کوئی شخص اپنے آپ کو ہی بے پردہ بنے تو وہ کتنا بڑا گناہگار ہوگا۔ لہذا اس سے بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم سوچیں اور غور کریں، جہاں تک ہو سکے اپنے نوجوان بچوں کو یہ بتائیں کہ گرمی لگنے کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی ننگے ہو کر پھرتے رہیں، کچھ اپنے آپ کو پردہ رکھیں تاکہ کچھ نہ کچھ آپ بھی گناہوں سے بچیں، اور اگر آپ گناہوں سے نہیں بچتے تو کم از کم اور لوگوں کو تو گناہ کرنے پر مجبور نہ کریں نا، کہ خواہی نہ خواہی وہ بھی گناہگار ہو رہے ہیں۔ ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے استقبال قبلہ، خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا۔ تو استقبال قبلہ ہر نمازی کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ مکے میں نماز پڑھے، مدینے میں، یا اس کے علاوہ کہیں اور نماز پڑھے، تو اس کے لیے قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ خود قرآن مجید میں بھی ہے فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تم جہاں کہیں بھی رہو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ تو فرض نماز میں مسجد حرام یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی اپنا چہرہ پھیر لے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے اسی مسئلے کے تحت ہمارے علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی سواری میں نماز پڑھنے والا ہوگا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب بندہ سواری پر نماز پڑھ رہا ہے تو سواری قبلے کی طرف ہی تو نہیں ہے نا، جہاں آپ کی منزل ہے وہ دائیں بائیں گھوم رہی ہوتی ہے تو آپ کا قبلہ بھی گھوم رہا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کہا گیا کہ سواری پر نماز پڑھنا، اب وہ سواری کوئی بھی ہو، بس ہو، ٹرین ہو، ریل ہو، یا کوئی اور سواری ہو، اس پر نماز پڑھنا درست نہیں ہے، فرض نماز۔
ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر نماز ادا فرمائی ہے، اور وہ نماز نفل نماز تھی۔ تو نفل نماز اگر سواری پر ادا کریں تو وہ ادا ہو جائے گی، بالکل ادا ہو جائے گی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی ہے، اور آپ کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز کے علاوہ فرض نماز سواری پر ادا نہیں فرمائی۔ اس وجہ سے ہمارے علماء کرام نے ارشاد فرمایا سواری پر فرض نماز ادا نہیں ہوگی، اور وتر نماز بھی ادا نہیں ہوگی، اور فجر کی فرض نماز سے پہلے کی جو سنت ہوتی ہے اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، یہ قریب قریب واجب کے قائم مقام ہے، اس وجہ سے فجر کی سنت بھی یہ سواری پر ادا نہیں ہوگی۔ باقی عام جو نوافل ہیں وہ اگر ادا کرے تو ادا ہو جائے گی۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوا کہ اب آپ سواری پر ہیں اور نماز کا وقت بھی جا رہا ہے، اب اگر یوں ہی بیٹھے رہے، اس لیے کہ جو نمازی ہوتا ہے نماز کا وقت آ جائے تو اسے ایسی بے چینی ہوتی ہے کہ کوئی اور کام اس بے چینی کو ختم نہیں کر سکتی جب تک وہ نماز نہ پڑھ لے۔ تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمائیں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اگر سواری پر ہے، طہارت حاصل کرنا اس کے لیے ممکن ہے تو طہارت حاصل کر کے نماز پڑھ لے، فرض نماز اگر پڑھتا ہے پڑھ لے، اور جب سواری سے اتر آئے تو دوبارہ دوہرا لے، اس لیے کہ سواری پر جو فرض نماز پڑھتا ہے وہ مکروہ تحریمی ہے، لہذا اس کا اعادہ واجب ہے۔ اب وہ اتر کے نماز پڑھ لے گا تو دوبارہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو اس سے فرق کیا ہوگا؟ جب دوبارہ نماز ہم نے پڑھنی ہے تو سواری پر نماز ہی نہ پڑھے، سکون سے بیٹھا رہے اور دوبارہ اٹھ کر نماز پڑھ لے، جب اترے جب نماز پڑھ لے۔ تو اس میں فرق یہ ہوگا کہ اگر آپ سواری پر نماز پڑھ لیں گے مکروہ تحریمی کے ساتھ نماز ادا ہو جائے گی۔ اب آپ جب سواری سے نیچے اتر کے نماز پڑھیں گے نا تو قضا نہیں پڑھیں گے، آپ ادا ہی پڑھیں گے، تو آپ کو نماز قضا کرنے کا گناہ نہیں ملے گا، آپ کی نماز ادا ہی ہو جائے گی۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو ہمارے فقہاء کرام نے ارشاد فرمائے، اس پر مزید انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔